یہ ڈرامے بازیاں آپ جتنی مرضی کر لیں، جتنے مرضی جیلی اجلاس بلا لیں، جتنی مرضی امن کمیٹیوں کو متحرک کر لیں، امن قائم تب ہوگا۔ آسان سا نسخہ ہے کہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر اہل بیت کی توہین کرے اس کو بھی 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کی بھی زبان کاٹ دو، اور اگر کوئی ابو بکر و عمر عثمان امیر معاویہ ابو سفیان کی توہین کرے اس کو بھی جیل میں ڈال دو۔ یہ ہمیں منظور ہے، ان کو منظور نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد بھی فرقہ وریت پھیلانے والے ہم ہیں۔ جو توہین نہ کرے وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے، جو توہین کرے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا فرقہ وریت پھیلاتا ہے، اور جو توہین کرے وہ فرقہ وریت نہیں پھیلاتا، اس کے اوپر بس پردہ ڈالنا ہے، اس کو جی آپ نے برداشت کرنا ہے۔ امن کیسے آئے گا جی؟ امن آئے گا جی تسی ذرا ٹھنڈے رہو، ابو بکر و عمر دی توہین برداشت کر لو تو امن ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ امن قائم کرنا صرف اہل سنت کی ذمہ داری ہے، کہ ہمارے سر کے اوپر ہے بس یہ بات، اہل تشیع کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ امن قائم کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے، اگر اہل سنت کی ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی ہے۔ یعنی ایک جگہ توہین ہوئی ہے، ہم اس کی FIR درج کروانے کے لیے تھانے جائیں تو ہم فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں۔ جو درج کروانے جاتا ہے آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے۔ جو مقدسات کی توہین کرے، چاہے اہل حدیث ہی کرے، چاہے دیوبندی ہی کرے، چاہے بریلوی کرے، اس کے خلاف مقدمے کو بغیر احتجاج درج کریں، بغیر احتجاج از خود آگے بڑھ کر نوٹس لے کر اس کو روکیں، 2 سال کے اندر ملک سے فرقہ وریت ختم ہو جائے گی۔ تو میں شامل علی ظہیر صاحب کے لیے ایک چمی دیتا ہوں ایڈوانس میں کہ اس محرم میں آپ مہربانی کریں نا، آپ کے جن جن مولویوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کیونکہ تینوں کے آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار، ان تینوں فرقوں کے جن جن مولویوں نے ماضی میں یا اس محرم میں کالے لباس کو جہنمی لباس ڈکلیئر کیا ہے، سب کے اوپر جو ہے 295C کٹوائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کٹوائیں۔ ہاں اس کے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا کہ میرے نزدیک صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، لہٰذا یہ FIR جو ہے وہ خارج کی جائے، لیکن انیشلی ضرور کٹوائیں تاکہ ان کو پتا چلے، جس طرح ایک حضرت کو پتا چلا ہے اس کے بعد سے وہ جلسے میں بھی نہیں جا رہے ہیں، ان کو پتا چلا کہ FIR کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ اللہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر واقعتاً آپ سیریس ہیں تو مقدمہ ہونا چاہیے، جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں نا نبی الاسلام کے لباس کی، اور خود تو ان کے ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم رسول کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی اگر کوئی نبی اسلام کی چادر مبارک کے بارے میں اتنا کہہ دے کہ یہ میلی تھی تو وہ واجب القتل ہے۔ لو سامو، صرف میلا ہونے پہ، جو کہ جینولی میلی ہوتی تھی تو دھوئی جاتی تھی، اور جو جینون کالے لباس کو کہ جہنمیوں کا لباس، اس پہ 295C لگتی ہے، اور تمہارے ابن تیمیہ کے نزدیک واجب القتل ہے۔ لو سامو نواں والا لے جاؤ، ایس محرم دا تحفہ 1448 ہجری 5 محرم، ابن تیمیہ کے نزدیک سارے وابی واجب القتل ہو گئے جے۔ ہاں ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے، اور وابی میں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں، اور آج کل تو بریلوی بھی تقریباً ادھے وابی ہو گئے ہیں، مامون بچاندے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں جیسے ستارے جگمگا رہے ہیں، اور اب یہ اپنی یہ موبائل کی لائٹیں ہلائیں ہاتھوں سے اور جھنڈے بھی لہرائیں اور آواز آئے عمر 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 عمر۔ آج یکم محرم الحرام کراچی سے لے کر خیبر تک اور گلگت کے پہاڑوں تک صحابہ کے دیوانے، عمر کے چاہنے والے باہر نکلے۔ انہوں نے حضرت عمر کی شان، منقبت، عزت اور عظمت پر گفتگو کی، اور انہوں نے عمر عمر کے نعرے لگائے، جن جلوسوں میں رکاوٹیں پیدا کی گئی اور ہمارے یکم محرم کے جلوسوں کو روکا گیا۔ الحمدللہ پھر انتظامیہ نے تعاون کیا، بالخصوص پورے سندھ میں ہر جگہ سے ہمارے جلوس نکلے ہیں۔ میں اس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آخر میں کہنا چاہوں گا، ریاست سے اداروں سے 10 محرم تک ہمارا آپ کے ساتھ تعاون رہے گا، بعد میں بھی تعاون رہے گا، لیکن ایک بات بڑی کھلی ہے، بڑے واضح، ہم نے محرم سیل کا قائم کر دیا ہے۔ کسی شخص نے اگر گستاخی کی اصحاب رسول کی، خلفائے راشدین کی، حضرت معاویہ کی، تو آپ کا ذمہ داری بنتی ہے اس گستاخ کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے،
یہ کام آپ کریں گے، امن کی گارنٹی ہم آپ کو دیں گے، لیکن گستاخی ہوگی، پرچہ نہیں ہوگا، گرفتاری نہیں ہوگی، حالات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، ریاست بھی ہوگی، انتظامیہ بھی ہوگی، گڑبڑ کرنے والوں بھی ہوگی۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے یوم شہادت کے پوائنٹ آف ویو سے نکالا، اور اس کے لیے تاریخ انہوں نے یکم محرم کی رکھی۔ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں جیسے ستارے جگمگا رہے ہیں، اور اب یہ اپنی یہ موبائل کی لائٹیں ہلائیں ہاتھوں سے اور جھنڈے بھی لہرائیں اور آواز آئے عمر 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 عمر۔ آج یکم محرم الحرام کراچی سے لے کر خیبر تک اور گلگت کے پہاڑوں تک صحابہ کے دیوانے، عمر کے چاہنے والے باہر نکلے۔ انہوں نے حضرت عمر کی شان، منقبت، عزت اور عظمت پر گفتگو کی، اور انہوں نے عمر عمر کے نعرے لگائے، جن جلوسوں میں رکاوٹیں پیدا کی گئی اور ہمارے یکم محرم کے جلوسوں کو روکا گیا۔ الحمدللہ پھر انتظامیہ نے تعاون کیا، بالخصوص پورے سندھ میں ہر جگہ سے ہمارے جلوس نکلے ہیں۔ میں اس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آخر میں کہنا چاہوں گا، ریاست سے اداروں سے 10 محرم تک ہمارا آپ کے ساتھ تعاون رہے گا، بعد میں بھی تعاون رہے گا، لیکن ایک بات بڑی کھلی ہے، بڑے واضح، ہم نے محرم سیل کا قائم کر دیا ہے۔ کسی شخص نے اگر گستاخی کی اصحاب رسول کی، خلفائے راشدین کی، حضرت معاویہ کی، تو آپ کا ذمہ داری بنتی ہے اس گستاخ کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ کام آپ کریں گے، امن کی گارنٹی ہم آپ کو دیں گے، لیکن گستاخی ہوگی، پرچہ نہیں ہوگا، گرفتاری نہیں ہوگی، حالات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، ریاست بھی ہوگی، انتظامیہ بھی ہوگی، گڑبڑ کرنے والوں بھی ہوگی۔ بلکہ ہمارے تک تو ایسی ویڈیوز بھی پہنچی ہیں جن میں باقاعدہ اہل تشیع کی طرح سبیلیں بھی لگائی گئیں، پورا اہتمام کیا گیا، اور وہاں پر جو تقریریں ہوئیں ان میں جو تکفیریت تھی وہ ایک الگ چیز۔ انہوں نے انڈائریکٹلی تکفیر کی، انہوں نے کہا کہ آج ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن وہ کافر تو ہیں جن کو وہ کافر سمجھتے ہیں۔